الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین خواتین، آج جمعے کا دن ہے اور انشاءاللہ شام کو اللہ کرے تراویح شروع ہو جائیں. سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ کل ہی بلکہ کل فجر کے بعد ہی پورے مہینے کا ٹائم ٹیبل مرتب کر لیں. پورے مہینے کا اٹھنے سے لے کر سونے تک اور سونے سے لے کر اٹھنے تک مرتب کر کے ڈیسائیڈ کر کے اس کی پابندی کریں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ہم لوگ کل انشاءاللہ اللہ تراویح کا سلسلہ شروع کرا دے. فیصلہ ہوگا جال کمیٹی کی طرف سے، میری شیخ کی طرف سے. فیصلے کے بعد اگر تراویح شروع ہونی ہے تو چونکہ سب کو امام بننا ہے مرد حضرات، تو پہلی گزارش یہ ہے کہ چہرہ سنت کے مطابق بنانے کی فکر کریں. نیت کر کے اب صرف رمضان کے لیے نہیں، موت تک کے لیے اپنے چہرے میں اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لیں. پہلی گزارش. ہمارے حضرت شاہ ابرول حسن رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے ہمارے ادارے میں مدرسہ شاہ ولی اللہ میں، تو حضرت نے فرمایا تھا جن کو داڑھی نکالنے کا شوق ہے پہلے داڑھی نکال لو. مکی مکے والا، مدنی مدینے والا، داڑھی داڑھوں والی. ہمارے بڑے حضرت مولانا ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم ارشاد کے بانی اور محتوی نے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جب غالباً 45 سال پہلے یشونت پور کے مکتب میں امتحان لینے کے لیے گئے تھے
ایک 5-6 سال کی چھوٹی بچی سامنے آ کر بیٹھی. حضرت نے اس سے پوچھا بیٹی وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ ان کے استاذ 13 سنتیں یاد دلائے تھے. اس بچی کے زبان سے نکل رہے 12. کتنے؟ 12. ارے کتنے؟ 12. 12 سے کاٹا حلوہ نہیں. ان کے جو استاذ حافظ نظام الدین مرحوم شیمگا والے انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ مٹھی باندھ کر دانت چبا کر آنکھ پھاڑ کر غصے سے بتا رہے 13 تو وہ کہہ رہے 12. حضرت نے اس سے پوچھا بیٹی وہ کیسے؟ اس نے کہا حضرت عورتوں کو داڑھی نہیں رہتی اس لیے 12. مردوں کو داڑھی رہتی ہے داڑھی کا خلال کرنا. وہ خلال کب ہوگا؟ اگر داڑھی فاؤنڈیشن ہے وہاں خلال نہیں ہوتا. اگر داڑھی خشکے پر چٹنی کی طرح ہے وہاں بھی خلال نہیں ہوتا. خلال ہوتا ہے کہ تھڈی کو لگے انگوٹھا اور کنی آئے اس کا نام ہے ایک مشت. تینوں طرف دونوں گال تینوں طرف ایک مشت. اس سے ایک چاول کے دانے کے برابر بھی بال کٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس برکت سے چونکہ اللہ نے ہمیں امام بنا رہا ہے اور جو امام پیچھے جو پڑھ رہے ہیں بچے نوجوان ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ داڑھی رکھ لیں. جن کی داڑیاں چھوٹی ہیں بڑھا لیں اس کا اہتمام کریں. سنت سے سجا لیں اپنے چہرے کو اور انشاءاللہ اس کی برکت سے خوب فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے. تو تراویح شروع کرنا ہے کل. اگر کل چاند کا اعلان ہو جائے تو تراویح شروع کرنا ہے. اگر گھر میں حافظ قرآن ہیں تو ان کی کو آگے بڑھا کر نماز پڑھ لو. بالغ ہیں تو. اگر نہیں ہیں جو گھر کے ہیں باپ ہے بڑے بھائی بڑا بیٹا ہے کوئی جو ہے وہ امامت کرے. تراویح 20 رکعت. اس پہ کیا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. 20 رکعت مکمل پڑھیں گے. چھوٹی سورہ یاد ہیں تو علم ترا سے پڑھ لو. 10 رکعت میں ختم ہوتی پھر دوبارہ علم ترا سے پڑھو. 20 رکعت ہو گئے. اس طریقے سے اس کا اہتمام کرو. اور پھر تراویح کے بعد بعضوں کے بیانات ڈائریکٹ آ جاتے ہیں سن لو. نہیں ہے کچھ حدیثی کتاب پڑھ لو یا ترجمہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لو. پڑھ کر جلدی آرام کرو. جلدی سے آرام کرو. 10 بجے اگر آرام کر لیں تو بہت اچھا ہے. آرام کرو. 10 بجے سو کر 11 12 1 2 3 3:30 بجے اٹھ جاؤ. 3:30 بجے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. وضو کر کے تہجد کی نماز کا اہتمام کرو. رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں. تو تہجد 8 رکعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت پڑھ لو. پھر اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر خوب مانگ لو. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان دنیا میں نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان. بار بار اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا تک اسے دوں, ہے کوئی مغفرت کروں. اللہ کا اعلان ہوتا ہے. اس وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب رو رو کی دعا مانگو. خدا نہ خواستہ رونا نہیں آ رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. رونا نہیں آ رہا ہے رونے کی ایکٹنگ کرو. یہ بھی اللہ کو پسند ہے.
پھر اس کے بعد سحری کھا لو. سحری کتنی کھانا ہے؟ وہ بھی 1/3، 1/3 کھانا، 1/3 پانی پینا، 1/3 خالی رکھنا. جتنا کم کھائیں گے اتنا فائدہ. لیٹ کھا لو. پھر اس کے بعد یہ بعضوں کی عادت ہے اذان تک کھانے کی، ختم کرو. یہ غلط طریقہ ہے. اذان ہر جگہ وقت پر نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے یہ جو اوقات الصلاۃ طے ہو کر ہیں اس کا لحاظ رکھتے اس سے 15-20 منٹ میں پہلے ختم کر لو. سحری ختم کرنے کے بعد قرآن پاک اٹھاؤ. ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت جو تلاوت کرتے ہیں اس کو اپنی نورانیت آتی ہے، اس کی جو اثرات ہمارے اندر پڑتے ہیں وہ ذکر وغیرہ سے بھی نہیں ہوتے. دوسروں سے اتنا اثر قرآن پاک کی تلاوت میں ہے، اس کا اثر دوسروں میں نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کر لو. پھر اس کے بعد جیسے ہی وقت ہو گیا تو اذان ہو جائے گی. یہ وقت تو معلوم ہے ہمارے پاس، یہ وقت اذان کا وقت شروع ہو گیا. اذان سنی نہیں ہے تو خدا گھر میں اذان دے دو، ادا دے دو. پھر 2 رکعت سنت پڑھ لو. پڑھ کر پھر فرض پڑھو. فرض سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت سورہ یاسین پڑھو. تلاوت 1 پارہ 2 پارہ جیسے اللہ موقع دے. پھر تسبیحات پڑھو. سبحان کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لو. پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لو. اشراق کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک حساب ڈال کر پھر فوراً اٹھ جاؤ. اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. چاشت کی نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے بعد تلاوت پہ لگ جاؤ. تلاوت کا مہینہ ہے. یہ قرآن پاک کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اکثر ہوا کرتی تھی. حضرت کو میں نے کہا تھا کئی سال پہلے، حضرت بنگلور کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، آپ رمضان یہاں گزاریں. حضرت چھوڑ، میں تو رمضان کا مہینہ قرآن کے لیے رکھ دیا ہے. اور سرکار دو علیہ وسلم بھی قرآن کا دور فرماتے تھے. اس لیے یہ قرآن کا مہینہ ہے. جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مقدار میں کلام اللہ شریف ختم کرنے کی فکر کرو. اس موقع پر واٹس ایپ بند، ٹی وی الا بلا سب ختم. ہم کو نہ اخبارات پڑھنا ہے. اخبارات کیا ہیں؟ اخبارات میں 90% جھوٹ رہتا ہے. 90% جھوٹ. وہ اخبار اب تو واٹس ایپ میں تقریباً 25-30 اخبارات آ رہی. یہ ہر ایک کو دیکھنا، ہر ایک کیا مل رہا اس سے. قرآن پاک میں کیا فرمایا اللہ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں 100% میں 90% جھوٹ رہتا ہے. اس کو کیا دیکھیں گے؟ تو اس لیے مہربانی فرما کر اخبارات چھوڑو. کرونا وائرس کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں خب اللہ سے مانگتے اللہ یہ وبا سے سب کو بچائے، اس وبا سے سب کو بچا لے. اللہ سے رو رو کر مانگتے رہے، تڑپ تڑپ کر مانگیں گے. اس کی فکر کرو. بہرحال گزارش ہے کہ اب اس کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے، اور یہ بھی ایک اچھا موقع ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گارمنٹ کھولو، دکانہ کھولو، تمہاری بیوی کو بچے کو کمانے بھیجو. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو. آسان طریقہ، وضو ٹوٹ گیا اور آ جاؤ. مسواک کا بھی اہتمام کرو. اس طریقے سے تلاوت بالکل یہ بہت
ضروری بات بتا رہا ہوں میں، کورونا وائرس میں ہاں کتنے مرے، ہم نے اس کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، یہ موت کسی دشمن کی بھی نہ آئے، اس کے لیے دعا کرے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ یہ موت کسی دشمن کی بھی نہ آئے۔ خیر، اب اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز پھر تلاوت کرو، اور نمازوں میں یہ گزارش یہ بھی ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں الگ، امامت کے وجہ نفل پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے پہلے، بعد میں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، اور نفل کا درجہ فرض کے برابر، فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر ہے۔ تو نماز جو پڑھیں گے ہم لوگ سپر فاسٹ نماز نہ پڑھیں، سپر فاسٹ پڑھیں گا کیا ہے یہ؟ بالکل نہیں۔ نماز پڑھو جیسے ہم حلقے میں بیٹھے ہیں، کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرآن ذرا سناؤ، جس طرح ہم سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس طرح ٹھہر کر سنا دیں، اس طرح قرآن نے بھی اس طرح اللہ کو بھی سناؤ۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ یا بندی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا قدرت کا کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے اللہ کو، اس کا نام ہی کلام اللہ ہے، اللہ سے بات چیت ہے۔ تو اس لیے ذرا ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، ٹھہر کے ہر آیت میں ٹھہرو، ہر آیت میں ٹھہر کر پڑھو، اس طریقے سے سبحان ربی العظیم کہ جو ہماری ایسی مصیبت ہو گئی ہے، 3 کے بعد چوتھا آتا نہیں، نکلتا نہیں، جب چھت کر اڑ جائے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے تراہم، اس میں صحابیات بھی آ جاتے ہیں، تراہم رکعن سجدا، آپ ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ رکوع کی حالت کب دیکھو گے؟ جب رکوع لمبا ہوگا۔ سجدے کی حالت میں کب دیکھو گے؟ جب سجدہ لمبا ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی مقدار بڑھائیں، رکوع کی مقدار بڑھائیں، سجدے کی مقدار بڑھائیں، تسبیحات کی۔ اس طریقے سے ہمارا قیام لمبا کرنے کی آسان شکل کیا ہے؟ 10 سورے یاد ہیں، پہلی رکعت میں 5 سورے پڑھو، دوسرے میں اور 5 پڑھو، پھر تیسرے رکعت میں 5 پڑھو، اور 5 پڑھو۔ اس طریقے سے قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، اور ہر لفظ کو ادائیگی کے ساتھ، سپر فاسٹ نہیں، آدھا منہ میں آدھا باہر نہیں، بلکہ پوری۔ اس طریقے سے نمازوں کا اہتمام، ہم اپنی نماز کو ایسی بنانے کی فکر کریں کہ ہماری نماز سے مسئلے حل ہو جائیں۔ مسائل جیسے صحابہ کرام کے مسئلے 2 رکعت نماز سے حل ہوتے تھے، ویسے اللہ ہمارے مسائل اسی لیے فرمایا ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ۔ اس لیے نماز کا اہتمام۔ پھر کچھ دیر خیلولہ کر لو، پھر عصر کی تیاری، جلدی سے وضو سے فارغ، ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، وضو کر لو، پھر عصر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے لیکن اس کا اہتمام کرو، اس کا خوب اہتمام کرو۔ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جو شرائط لکھے تھے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کی عصر سے پہلے کی سنت کبھی نہ ناغہ ہوئی ہو، کبھی نہ چھوٹی ہو، وہ پڑھائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن کی نگاہ بادشاہ ہیں، کہاں کے بادشاہ؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، برما، نیپال، سری لنکا، 7 ملکوں کے بادشاہ، لیکن بادشاہت کے عالم میں جن کی نگاہ کسی غیر عورت پہ نہیں پڑی، کبھی نہیں پڑی، صاحب ترتیب تھے، شرط لگائے تھے۔ تو شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہیں، روتے ہوئے ہائے ہائے، اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے روتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے میرا راز
کھول دیا چلو رکعت 4 رکعت کی بھی سنت. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جاتی ہیں. آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران من صلی اربعا قبل العصر, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت کا اہتمام کرتے ہیں. موقع اچھا ہے. اور کیا کام ہے, کیا کام ہے, نماز پڑھ لو, نماز سے فارغ ہونے کے بعد اثر پڑھو, اثر کے بعد تسبیحات پڑھو, سبحان کلمہ 100 مرتبہ, درود شریف 100 مرتبہ, استغفار 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد کی تلاوت کرو. جیسے افطار کے وقت آ رہا ہے تو 15 منٹ پہلے دعاؤں میں لگ جاؤ, دعاؤں میں لگو. اللہ کو دعا, اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. امجد حیدرآبادی نے کہا تھا میں ہوں خدایا پھر مانگ پھر مانگ, میں ہوں خدایا پھر مانگ پھر مانگ. تو اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. دوسرے مانگنے سے بیزار ہوتی ہیں. پہلی میں تو خوشی سے, دوسری میں تو سیٹ کاٹتی. لیکن اللہ کا مسئلہ ایسا نہیں. اس لیے خوب مانگو, تڑپ تڑپ کے مانگو. خاص طور سے اللہ تعالیٰ سارے عالم سے ظالموں کو پاک کر دے, سارے عالم سے ظالموں کو پاک کر دے جن کے حق پہ ہدایت نہیں ہے. یہ اللہ سے مانگو, یہ اللہ سے مانگو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا, ہر کچے پکے گھر میں دین داخل ہو کر رہے گا. اللہ وہ منظر بھی دکھا. مانگو اللہ سے. آئینے میں کیا جا رہا ہے, آئینے میں کیا جا رہا ہے, مانگو. اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اس طریقے سے خوب مانگو. پھر افطاری کرنا ہے تو افطاری میں بقول اطباء, ڈاکٹروں کے, حکیموں کے, کہتے ہیں کہ جب خالی پیٹ رہتا ہے ایک دم اس میں آئٹمہ ڈالنا شروع کرو تو اس پہ ریاکشن ہوتا ہے, طبیعت بگڑتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک کھجور, پانی, فروٹ کے ٹکڑے کھا لو, نماز پڑھ لو. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی 3 رکعت پڑھے, 2 سنت, 6 اوابین. 6 رکعت اوابین پڑھیں گے تو 12 سال کی مدد کا ملتا ہے. تو خالی رمضان کے واسطے نہیں, ہمیشہ کے لیے بول رہا ہوں. 6 رکعت اوابین کے ہمارے اکابرین بہت اہتمام کرتے تھے. ہمارے حضرت شیخ المشائخ خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اونٹوں میں سفر تھا مکے سے مدینے کو جانے کا اس زمانے میں. تو حضرت کیا کرتے, اوابین پڑھنے کے لیے مصلی بچھاتے, اونٹ کو بھگاتے, جاتا رہتا. حضرت پڑھ کے پھر آگے بڑھ جاتے, پھر رک جاتا اونٹ, پھر اسے آگے بڑھاتے, پھر پڑھا. اس طریقے سے سفر میں, حضر میں حضرت خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ اہتمام کرتے تھے. ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب اللہ علیہ, حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب, اور میں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب اللہ علیہ کو دیکھا ہوں کہ کبھی بھی اوابین نہیں چھوڑے. اور آج بھی جتنے اللہ والے ہیں اوابین کا اہتمام کرتے ہیں, تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, اشراق کا اہتمام کرتے ہیں, چاش کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے ان نمازوں کا اہتمام رمضان کی اب تک نہیں بتا رہا ہوں, یہ ہمیشہ کے لیے بتا رہا ہوں. رمضان کو بنیاد بنا لو, بنا کر چلتے رہو, پڑھتے رہو. پھر تقریباً نماز اور سنت اور اوابین کی 6 رکعت, پھر سورہ واقعہ پڑھ کر اس تب تک 20 منٹ ہو جائیں گے. 20 منٹ کھانا کھاؤ, لیٹ کھاؤ, بھی ٹائٹ نہیں. لیٹ کھائیں گے تو تراویح اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے. ٹائٹ کھائیں گے تو ہمارے پاؤں ہلیں گے نہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتے رہیں گے. اس لیے لیٹ کھا لو. پھر اس کے بعد تراویح کی 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر اگر ڈائریکٹ سننے کا کسی موقع ملا, کسی کا بیان ہے سن لو, نہیں ہے قرآن پاک کا ترجمہ ایک صفحہ پڑھ لو. معرف القرآن ہے یا جو ترجمہ ترجمہ وغیرہ ہے ایک صفحہ پڑھ لو, سن لو. پھر جلدی سے سو جاؤ. 10 بجے آرام. یہ طے کرو, ٹائم ٹیبل بنا لو, یہ رمضان سے بنا لو. پھر انشاءاللہ اسی کو پابندی کر لو. 10 بجے سو جانا کسی طرح. ہمارے گھر میں لیٹا بند, 10 بجے آرام. اس طریقے سے یہ
دن بھر کا نظام طے کر لو، اور یہ طے نظام پورا مہینے کے لیے، چند دنوں کے لیے، پورے مہینے کے لیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہمیں کیا چاہ رہا روزے رکھنے سے؟ یہ روزے خالی ہم پر فرض نہیں ہوئے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، ہم پر بھی فرض ہوئے ہیں۔ مقصد کیا روزہ رکھنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے ہم اپنے پیٹ میں حلال غذا پہنچانے کی فکر کریں، غذا حلال جائے، پاکیزہ جائے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ رشوت خور ہے، وہ آفیسر رشوت خور ہے، وہ دے رہا ہے، ہرگز نہ لیں، ہرگز نہ لیں۔ حضرت خالد صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ تو بنگلور میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، حضرت نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دیندار لڑکی کا نکاح کلکٹر کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد دلہن سسرال میں گئی، جاتے ہی وہاں سلام کی، سلام، پوری عورتیں منہ پہ کپڑا رکھ لیے، یہ کیا کیسی عورت ہے سلام کر رہی ہے۔ خیر نمازوں کے وقت پہ نماز پڑھ لی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو نوشا کی والدہ بہنیں دلہن سے کہہ رہے دلہن کھانا کھا لو، کھانا کھا لو۔ بولی میں نہیں کھاؤں گی۔ ارے کھا لو، میں نہیں کھاؤں گی۔ پھر اس کے بعد شوہر آیا۔ جیسے شوہر آیا، عورتوں کی عادت ہے بغیر مرچی مسالہ لگائے پکانے بھی آتا نہیں، بولنے بھی آتا نہیں، مجبوری، عادت ہوگی ان کی۔ تو جیسے ہی وہ آیا شروع کر دیا سب مل کر۔ لیکن اس کے دو کان تھے نا، دو کان کا صحیح استعمال ہمیشہ نکاح کی مجلس میں ہمیشہ کہتا میں، آپ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ دو کان دو طرف دیا۔ کیوں دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ایک کان سے ماں کا سنو، ایک کان سے بیوی کا سنو، دونوں کا سن کر دونوں کا بیلنس برابر رکھو۔ ماں کا سن کو بیوی کو مارنا نہیں، بیوی کا سن کو ماں کو جھڑکنا نہیں۔ اب جیسے ہی ماں کو سنائے، ماں بہنیں سب مل کر، تو یہ دو کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو میں معلوم کر لیتا ہوں، بول کے سب کو بازو کر دیا۔ پھر پوچھا اجی کیا قصہ؟ اس نے کہا دیکھو جی میرے والد صاحب مجھے تمہارے حوالے کر دیے، میں تمہاری زندگی بھر خدمت کروں گی لیکن کھانا نہیں کھاؤں گی۔ شوہر کو بھی یہی بولی۔ کیوں، کیا وجہ؟ پتہ چلا کہ تم رشوت لیتے ہو۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں کندے ہیں، جہنم میں جائیں گے، میں نہیں کھاؤں گی۔ اس کے دل سے بات نکلی، اس کی دل میں بات اتری۔ علامہ اقبال نے کہا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز، پر نہیں طاقت پرواز۔ اس کے دل میں اتری، دل نہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز بغیر رکھتی۔ اس کے دل سے اتری، فوراً کہا میں آج تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں اس میں رشوت نہیں لوں گا۔ یہ ہے دیندار لڑکی، ہر ماحول بدل دی۔ تو اس لیے کوشش ہو ہمارے کہ ہمارے پیٹ میں حلال غذا جائے، حرام نہ جائے، اس کا اہتمام۔ اگر معلوم ہے اس کا دھندا غلط ہے، باقاعدہ بول دے، نہیں پھر معاف کرنا مجھے نہیں چاہیے، نہیں آ سکتا، اس کا اہتمام کرے۔ اور پھر روزہ صرف کھانے سے پینے سے بیوی کے ساتھ سے اس کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنہ، ڈھال ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کے لیے طریقہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ آنکھوں میں لاکھوں کے کیمرے فٹ کر دیا ہے، جس پر نگاہ پڑی فوراً فٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کہا نگاہ پڑتی آنکھ بند کر لو، فوٹو ڈیلیٹ ہو جائے گی. اگر بند نہیں کیے دل میں شفٹ ہو جائے گی. اگر دل میں شفٹ ہو گئی، ایک نگاہ پڑتی ہے تو 40 دن تک اللہ کا نام لینے مزہ نہیں آتا. اور سے سنو، یہ آج ہم کو جو اللہ کے نام سے مزہ نہیں آ رہا ہے اس وجہ یہی ہے، ہم اہتمام نہیں کر رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ خالی رمضان کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. اس کا طریقہ کیا؟ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے وقت جب کھڑے ہیں سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع میں ہیں قدموں کو دیکھو، سجدے میں ہیں ناک کو دیکھو، قاعدے میں ہیں گود کو دیکھو، اور پھر سلام کرے مونڈوں کو دیکھو. اس طرح نماز میں کنٹرول کرو، نماز کے ذریعے سے مشق کرو. پھر نگاہ پڑے تو فوراً ہاں کرو. اور پھر ہمارے گھروں میں اگر 3-4 فیملیاں ہیں، 3 بھائی 4 بھائی ہیں، بھاوت کے ساتھ پردہ کرنا ہے. یہ بولنا کہ بڑی بھاوت اماں کے جیسی، والدہ کے جیسی، چھوٹی بھاوت بہن کے جیسی، یہ بولنے والا فرعون کے جیسا. ہم نے کیا، ہمارے کیا حق ہے؟ جب اللہ تعالیٰ طے کر دیا حرمت علیکم امہاتکم، اللہ تعالیٰ کہ ہمارے کیا حق ہے اس کے بے پردہ ہونے کی؟ بالکل نہیں. اس کا اہتمام کریں کہ ہم جو ہے گھروں میں پردے کا بھی اہتمام کریں. آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے وہ بے پردگی کی نحوست سے ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا تھا، بتاؤ جی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دیے، کوئی جواب نہیں دیے. اس کے بعد مجلس ختم ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر آئے. حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ آج سرکار دو عالم سے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فوراً فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے اس عورت کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے، غیر مرد کی نگاہ اس عورت پر نہ پڑے. یہ جواب آ کر جب سنایا تو سرکار دو عالم سے خوش ہو کر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں خوب خیال رکھیں. حلال غذا ہو، نگاہ، جھوٹ دھوکہ فریب بالکل نہیں، غیبت نہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی آ کر شروع کرے آپ باقاعدہ روک دو، نہیں بھی میرے کان اور میری ذات گناہوں کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ اللہ کے قسم گناہوں مت ڈالو، آپ اللہ کے قسم جاؤ. استماع الاختیار، غیبت کا سننا غیبت کرنے سے زیادہ بدتر ہے، غیبت سے بدتر غیبت کا سننا. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرو. مردوں سے بھی گزارش ہے، عورتوں سے بھی گزارش ہے. نہیں، میں حقیقت حال بول رہا ہوں، ان کے سامنے بولو، پیچھے مت بولو. سامنے بولو، پیچھے مت بولو. پیچھے بولنا غیبت ہے. حقیقت حال بھی ان کو لا کر ان کے سامنے بولو. اس طریقے سے گھروں میں جب ہیں تو سنتوں کا اہتمام خوب کرو کہ چپل پہننے سیدھا نکالنے بایاں، کپڑے پہننے سیدھا نکالنے بایاں. اس کا بھی اہتمام بچوں کے لیے بھی، خود بھی اس طریقے سے. پھر اس طریقے سے ہم مشق کر لیں گے رمضان میں. خالی رمضان کے حد تک نہیں، رمضان کے لیے نہیں، رمضان کو ذریعہ بنا کر موت تک کے لیے کرنا ہے، موت تک کے لیے کرنا ہے. اس طریقے سے ہم اہتمام کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برکات، اس کے انوارات انشاءاللہ موت کی آخری سے باقی رکھے گا. اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اب متقی پرہیزگار بنے. ہمیں دعا کیا سکھائی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ متقیوں کا امام بنا. اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، مردوں میں عورتوں میں، صحابہ صحابیات نے تقوی کو ایسا لازم کر دیا کہ جس طریقے سے شہد سے مٹھاس الگ نہیں کر سکتے، صحابہ صحابیت تقوی جدا نہیں کر سکتے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اسے غنیمت سمجھ کر رمضان کو مشق کر لو.
اور جو باتیں بتا رہے ہیں اس پر چلنے کی فکر کرو، اور گھر میں جتنے افراد ہیں سب مل کے یہ طے کرو کہ اس مرتبہ قرآن پاک سے کون زیادہ پڑھیں گے. پھر بقیہ اوقات میں لا الہ الا اللہ بجائے استغفر اللہ کہ نستغفر اللہ پڑھو. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ نستغفر، نون کے ساتھ، نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. جمع کسی کے ساتھ پڑھو، ساری امت کے لیے نیت کر کے، ساری امت کی نیت کر کے پڑھو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سب کو نصیب کرے گا. تو بہرحال اس کا ذکر بھی کرتے رہیں رمضان کے مہینے میں تو بہت فائدہ ہوگا. اور صدقہ خیرات میں بھی پیچھے نہ ہٹیں. بعض وہ لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو مانگنے میں مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات کو دیکھ کر، جیسے قرآن میں اللہ فرمایا لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے اصرار کر کے مانگتے نہیں. تعرفهم بسیماہم، ان کے حالات کو دیکھ کر پہچانو. ان کی خدمت میں خالی زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ انہیں کو زکوٰۃ دینے کا، خالی زکوٰۃ کو پکڑ کے مت رو. خالی فرض پڑھے تو ہوتا نہیں، نوافل بھی پڑھنا ہے، اس لیے ہدیہ بھی دو. خالی فرض زکوٰۃ کو مستحق زکوٰۃ دو، لیکن ان کے لیے ہدیہ دو. بس صدقہ مستحق صدقہ نکالو. اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اور جیسے دعاؤں کے بارے میں نے عرض کیا کہ دعاؤں میں رونا نمبر 1 رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تڑپنا ہے، اس کی فکر کرو. اس طریقے سے رو. اور وہ رونا کب آئے گا؟ جب ہمارا پیٹ 1/3 رہے گا اور پیٹ میں حلال غذا رہے گی تو رونا آئے گا. حلال غذا رہے گی رونا آئے گا. اور پھر پیٹ ذرا کم کھائیں گے رونا آئے گا، اور زیادہ کھائیں گے تو کیا رونا آتا ہے؟ سونا ہوتا ہے. زیادہ کھائیں گے سونا، کم کھائیں گے تو رونا. تو اس لیے ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ کم کھائیں. جیسے میں نے بتایا سرکار سنت جو طریقہ بتایا، 1/3 1/3 کھانا، 1/3 پینا، 1/3 خالی رکھنا. اس طریقے سے کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت جو حالات چل رہے حکومت جو بتا رہی ہے، حکومت جو کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں ہی میں رہو، ان کو بلا کے مت پڑھو، اڑوس پڑوس کو بلا کے چھتوں میں نمازیں مت پڑھو، جو حکومت بتا رہی ہے اس کی پابندی کرو، اس کی پابندی بھی کرو، اس کو جو ہے نیگلیکٹ مت کرو. آج کل بہانے تلاش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے پکڑو، اندر ڈالو، اس کو بدنام کرو. یہ چل رہا ہے، کیوں ہم موقع دیں؟ موقع بالکل نہ دیں. ہم اپنے جو بول رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنا کام کریں گے، تم جیسا بول رہے ایسا کریں گے. ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں سنت پڑھ رہے ہیں، گھر میں جمعہ پڑھیں گے، گھر میں یہ پڑھیں گے. اس طریقے سے ہم جو ہے حکومت جو ہمیں جو قوانین بتا رہی ہے اس کی پابندی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. تو اس کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.